وهو جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المتروكة أو المخيرة المشروط وجود بعضها بعدم البعض ولا من الأشكال المرتبة الدالة عليه. بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دوسرا مذہب بیان ہوا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کلام نفسی کی طرح لفظ بھی قدیم ہے. ہوا بیان کو دھیان کرنا یار کہ بھئی کلام، پہلا تو یہ تھا تحقیقی جواب کہ کلام اللہ کا جو لفظ ہے جس کی وضع ہے اشتراک کے ساتھ. کلام نفسی کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں اور ملفوظ مؤلف کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں، لیکن اضافت کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے. سمجھے؟ تو دوسرا مذہب یہ چل رہا تھا اہل سنت کا ہی کہ بھئی جس طرح کلام نفسی قدیم ہے نا، لفظ بھی، لیکن وہ اس طرح نہیں جس طرح حنابلہ کہتے ہیں، بلکہ لفظ خاص معنی کیا سارا. سمجھ آ گئی؟ یہ بیان کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ لیکن نحن لا نتعقلہ، ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی. جن کو سمجھ آئی ہے ان کے لیے تو بڑی کمال بات ہے لیکن بسانو ہے، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں معنی مخیلہ. یہ جو ذہب بعض المحققین ہے نا، یہ جید ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ لفظ، ایسا لفظ جو قائم بن نفس ہے، ایسا لفظ جو قائم بن نفس ہے. سنے ہی اے بن نفس دا صرف معنی ویکھو تلے مولندیم. بن نفس مراد بذاتی تعالی شرعچ یا قائم، سنے بھی حافظ کے ذہن کے ساتھ جو قائم ہے یا ذات باری کے ساتھ جو قائم ہے، کہ وہ بندہ جو سمجھ سکتا ہے لفظ کو، ایسا لفظ جو کیا ہے نفس کے ساتھ، اور وہ لفظ کیا ہو جو نفس جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے یا حافظ کے ذہن کے ساتھ، وہ لفظ کیا ہو. کیونکہ پیچھے جو بیان ہوا ہے وہ سارا وہی ہے نا کہ وہ لفظ مؤلف نہیں ہے کن سے، سنے، یا وہ بھئی مؤلف نہیں ہے یا مخیلہ نہیں ہے کہ جس میں شرط یہ ہے کہ بعض حروف پہلے ہوں گے بعض بعد میں ہوں گے. اس طرح بھی وہ قائم نہیں ہے. جو سمجھ سکتا ہے کہ لفظ قائم ہو لیکن اس طرح نہ ہو. کس طرح کہ نہ وہ حروف منطوقہ سے نہ مخیلہ ہوں جن میں شرط ہے کہ بعض پہلے بعض، اور نہ ہی وہ اشکال، وہ لفظ جو قائم ہے نہ ہی وہ اشکال مرتبہ سے ہے، نہ ہی وہ اشکال سے ہیں جن کی ترتیب ہوتی ہے، جو دال ہوتی ہے کس پر، یہ دال و لفظ پر جو قائم بن نفس ہے، ان سب سے مرکب نہ ہو، اس طرح نہ ہو اور لفظ بھی ہو جو اتنا اونچا دماغ رکھتا ہے، اس کے لیے تو یہ ٹھیک ہے. اس کے لیے تو کہ بھئی لفظ ہوں اور لفظوں کی کوئی صفت بھی اس میں، لفظ کی جن صفتوں کو ہم سمجھتے ہیں ان میں کوئی صفت بھی نہ ہو، پھر بھی لفظ ہو جس کا اتنا اونچا دماغ ہے، اس کے لیے تو یہ تحقیق بڑی جید ہے. کیا کیا جی فرماتے ہیں یہ بات جید ہے اس شخص کے لیے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ لفظ ہو قائم بن نفس ہو اور اس میں لفظوں والی صفتیں نہ ہوں، نہ وہ غیر مؤلف ہو، نہ غیر مخیلہ ہو، نہ وہ اشکال مرتبہ سے ہو، کوئی صورت نہ ہو اور لفظ بھی ہو، جو اس بات کو سمجھتا ہے اس کے لیے تو بلے بلے بھی بڑی بات ہے. لیکن کہتے ہیں ہم تو غریب آدمی، ہمیں تو یہ سمجھ نہیں ہے اتنی اونچی بات. کون کہہ رہے ہیں؟ شارع کون ہے؟
تو نہ لے لیں میں علامہ افزانی صاحب خیر ہے ہمیں تو یہ بات نہیں سمجھ آئے لیکن جن کو یہ سمجھ آئے بلے 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 ادھر ویکھو بلا ہو بھی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم واہ واہ یعنی وہ کہ ذکر کیا اس کو کس نے اور بعض کون ہے قاضی عادت الدین والملہ کہ یہ جید ہے اس کے لیے جو سمجھ سکتا ہے لفظ کو ایسا لفظ جو قائم ہو نفس کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا مراد ہے قائم و نفس کے ساتھ یعنی حافظ کے ساتھ دراں حال ہے کہ وہ لفظ جی مؤلف بھی نہیں ہے کن سے منطوقہ سے دراں حال ہے کہ وہ مخیلہ مشروطہ بھی نہیں ہے کہ مخیلہ بھی نہیں ہے وہ کہ جن میں شرط ہے کہ بعض کا وجود یعنی لاحق کا وجود سابق کے بعض کے بعد ہوگا جب ترتیب ہوگی پھر تو حدوث آئے گا ترتیب میں حدوث ہے تو جو سمجھتا ہے کہ وہ لفظ ہے نہ وہ مؤلف ہے نہ وہ کیا ہے مخیلہ ہے اور نہ ہی وہ مؤلف ہے کن سے منطوقہ سے جن میں ترتیب دی جاتی ہے اور یہ جو لکھے جاتے ہیں ترتیب ہوتی ہے ان میں جو دال ہے اس پر کس پر لفظ پر قائم بنا بس 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 دال ہے لفظ پر کیونکہ نقوش دال ہے کس پر لفظ اور یہ جو اشکال مکتوبہ ہوتی ہیں جڑے سامنے پہ آئے کوگوے کیڑی شاید دال نے لفظ نہیں انہوں نے ویکھ کے جڑا منہ چ پڑھ رہے ہو کی ہے تے انہوں نے ویکھ کے جڑا منہ چ پڑھی دلالت کنے کیتی ہے ایتھے انگل جتے رکھی ہے یہ کی نے یہ نقوش نہیں ہے یہ کی لفظ نے لفظ وہ جو منہ سے نکلے تو یہ نقوش دال ہے کس پر لفظ پر تسلی نہیں جو ہوئی مجھے بھی نہیں پتہ لگا کمال ہے الف نار بے بکری تو لگے ہوئے کام کرن کہ انہوں نے ویکھ کے تے لفظ دال کون ہے تو معنی تو دال کون ہے ارادہ کیا ہے اس کے ساتھ یہ کہ لفظ کا ہونا قائم بذات تعالیٰ کیا ہے بابجا موافقت کرنے شرع کے قواعد کے بغیر لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ بات کئی وجوہ سے پہلی وہ کہ ذکر کیا علامہ کوشجی نے شرح تجرید میں یعنی ملفوظ یعنی عدم ترتب کس کا ہو ملفوظ اس میں ترتیب نہ ہو با سین میم کٹھی ادا ہو جائے یہ ایک امر ہے جو خارج ہے عقل کے جیسا کہ حرکت ہوتے ہیں اجزاء اس کے مجتمع قسمیں اور نہیں ہے ان کے بعض کے لیے تقدم ثانی یہ کہ اگر نہ ہو ترتیب اگر وہ لفظ جو قائم ہے اس میں اگر اکٹھے ہو سارے تو پھر لاما آت مالا آ میں فرق نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے سنے پھر ان میں کیونکہ کٹھے جب اکٹھے ہوں گے تو فرق نہیں ہوگا جی واپس چلو ہوں کو پڑھو وَنَحْنُ لا نتعقل من كلام الحافظ الا کونا صور الحروف مخزونة مرتسمة في خیاله بس اور ہم تو نہیں سمجھتے حافظ کی کلام سے یعنی کلام القیام بے بنفس الحافظ اور جڑا مکیس لے پیش کیتا سی کہ حافظ دے دماغ ج سارے عرش کٹھی ساری مجتمع وے اے مکیس لے سمجھا کے تے غیب اتے دلیل بنائی کہ بے اللہ کے ساتھ بھی لفظ اسی طرح قائم ہے اگر تشبیہ ٹھیک نہیں کہ بے سارا وہ کٹھا ہے اس میں ترتیب کوئی نہیں ہے تو ہم تو نہیں سمجھتے کلام الحافظ سے یعنی قیام الکلام بے نفس الحافظ مگر ہونا حروف کی صورت کا ہونا تھوڑا جا اپنے دماغ چ ٹل دیو چاہے ہر کوئی گل نہیں یہ مولی ندیم جڑا تیرے دماغ چ قرآن شریف ہے وہ کی ہے
وہ حروف کی صورتیں ہیں جو مخزونہ ہیں کہ کوئی نہیں، اور مرتاسمہ ہیں حافظ کے خیال میں، یعنی خیال کے اندر وہ ترتیب سے ساری صورتیں محفوظ ہیں، ساری محفوظ ہیں۔ تانوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے جڑا بچوں کو جاگدا ہے، الحمدللہ کا دماغ میں تصور کریں، ترتیب ہے کہ کوئی نہیں، صرف اینا ہے کہ تیزی نال یکدم سارے تے نظر دماغ وچ نظر پے گئی ہے، لیکن کی ہے تھوڑا جا کچھ اور کرو جا جی سنے ہی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو کیا کہ جی، اور ہم نہیں سمجھتے حافظ کی کلام سے مگر ہونا حروف کی صورتوں کا مخزونہ جو مرتسم ہیں حافظ کے خیال او خزانہ جڑا ہے کس طرح وہ مرتسم ہے بحیث التفت الیہا کانت کلام مؤلفا من الفاظ مخیلۃ اور نقوش مترتبات مترتبۃ، بس اس حیثیت سے کہ جب ندیم توجہ کرے گا ان حروف کی صورتوں کی طرف تو وہ بن جائیں گے نقوش کلام، وہ بن جائیں گے وہ حروف کلام مؤلف بن جائیں گے کہ جدوں انہاں نوں زبان نال مسلط کھلو کے پڑھنا ہے جڑی منزل پکی ہے تو اس کی بن جانا ہے، کلام مؤلف ایک بار اکٹھی نکل سکتی منہ چ، وہ میں ہو جائے گی کلام مؤلف۔ کس سے بن مؤلف؟ الفاظ مخیلہ سے یا نقوش میں دماغ میں، یا الفاظ مخیلہ ہیں یا کیا ہیں، سمجھا جی؟ او کمیں میں او پوچھو بحث کرو او باجے او اور جس نے یاد کری دے نا تو وے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اور جنہ حفظ کیتا ہے ایتھے ذرا غور کرو، اکھاں نال اے نقشہ دماغ جا رہے، زبان دے ذریعے کناں دے ذریعے اے لفظ دماغ اکٹھے جا رہے ہیں کہ کوئی نہیں جا رہے۔ اس واسطے آکھیا ہے بھی جڑا دماغ وچ نا جی جڑی کلام مؤلف بنی ہے یا الفاظ مخیلہ سے بنی ہے جیڑی زبان نال پکایا تے دماغ وچ لفظ گئے، یا نقوش مرتبہ سے بنی ہے جڑا اتوں ویکھ کے پکاندے رہے تے نقش بھی دماغ وچ گیا کہ کوئی نہیں جی۔ یہ جس لے پڑھدے ہو اس وقت او ترتیب نال نقشہ دماغ وچ آ آیت پہلوں آ پیچھے ایتھے اس پارے چ آئنجے ایتھے آ پہلوں ہے آ بعد وچ سارا اس نقشے دے مطابق۔ اگر وہ سارا کٹھا ہے کیے تو پھر تے حافظاں دی پتہ ہی نہ لگے جی جس لئے زبان کھولن پتہ ہی نہ لگے بھی منہ چ کتھوں نکل آیا جی۔ اے جڑا ترتیب نال نکلے ایسے واسطے کوتھے بھی ترتیب نال ہے جی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو ایشا بس ہے۔ اور جب حافظ صاحب تلفظ کریں گے وائزہ، اور جب حافظ صاحب تلفظ کریں گے تو پھر وہ کلام مسموع بھی بن جائے گی، کلام۔ ہاں جی شابہ جی کیا کہ جی؟ جب حافظ التفات کرتا ہے حروف کی صورتوں کی طرف تو وہ جو ہوتے ہیں نا صور مخزونہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ کلام مؤلف۔ وہ کلام مؤلف جو بنتی ہے کن سے بنی ہے؟ یعنی الفاظ مخیلہ سے، نقوش مترتبہ۔ ہاں سنو، ہاذا غیر متصور فی، اللہ کی ذات میں یہ متصور نہیں ہے کہ وہاں پہلے مخزونہ ہوں پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق بولے تو وہ اس طرح کلام بنے۔ فَيَكُونُ كَالْقَائِمِ بِنَفْذِ الْحَافِظِ، لہٰذا اب یہ کہنا کہ یہ اللہ کے ساتھ جو اللہ کے کلام ہے لفظ وہ اسی طرح ہے جیسے وہ الفاظ جو قائم ہے نفذ حافظ کے ساتھ، ایک گل ٹھیک نہ رہی، ایک گل کیونکہ جنوں اسی وینے اور سارے بیٹھے نہیں حافظ ہی نہیں ہو تسی تے اے تھوڑے دماغ دے ٹل دے نا یار کشف ہو جائے اس گل دا کہ ساڈے وچ ترتیب ہے، کٹھا سارا ہر شے انج کر کے بدھا نہیں پیا۔ جی کٹھا آوے تو منہ چ بولو تو کسے تھان تو نکل آوے نہیں، انج تو نہیں ہے جی۔ جی پکی منزل اسے حافظ دی آکھی دی نا جڑا ترتیب نال پڑھدا آوے جی، اگاں پیچھے ہو جاتا کہندے دی منزل پکی نہیں ہے جی۔
پکی تا ہی ہے جو اسے ترتیب نہ لے جی جی میں باہر لکھے ہے جی سمجھے ہی تو لہٰذا جب تلفظ کرے گا تو وہ کیا بن جائے گی کلام مسموع بن جائے گا اور ہم ہیں کیش ہے مڈو اور یہ جید ہے اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے لفظ کو ایسا لفظ یا حال بنا لو درا حال ہے کہ وہ لفظ قائم ہے نفس کے ساتھ اب نفس کے دو معنی کیے سنیں درا حال ہے کہ نئی مؤلف حروف منطوقہ سے کتھے یا نئی مخیلہ بھئی نئی مؤلف کس سے حروف منطوقہ سے حروف مخیلہ سے یعنی نئی مؤلف حروف مخیلہ سے کتھے یہ مخیلہ کے اندر کیا ہوتی ہے جو کہ شرط کی گئی ہے بعض حروف کا وجود بعض کے عدم کے ساتھ سابق جو ہے وہ نہ جو سابق ہے وہ ختم ہوگا تو پھر لاحق آئے گا جی اور نئی مؤلف اشکال سے ایسے اشکال جو مرتبہ ہیں جو دال ہیں لفظ پر ان سے بھی مؤلف نہیں جو اس دماغ کا مالک ہے اس کے لیے تو یہ جید ہے جی یہ منع کر اس دا اور یہ جید ہے اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے لفظ کو دراہاں لے کے وہ لفظ قائم ہے نفس کے ساتھ دراہاں لے کے وہ لفظ نہیں مرکب حروف منطوقہ سے یا حروف مخیلہ سے کہ شرط کیا گیا حروف کے بعض کا وجود بعض کے عدم کے ساتھ اور نہیں مرکب اشکال سے جو مرتبہ ہیں جو دال ہے لفظ پر اور ہم نہیں سمجھتے حافظ کی کلام سے یعنی قیام الکلام بے ہم کیا سمجھتے ہیں مگر میں جڑا تیرے دماغ چے مگر ہونا حروف کی صورتوں کا مخزونہ یعنی مرتاسمہ حافظ کے خیال میں وہ خیال ہوا جڑا خزانہ ہے جڑا 5 قسمیں بنائی سن دماغ وہ واسے جڑا نا جی وہ حواس باطنہ تے حواس ظاہرہ جی اس حیثیت کے ساتھ کہ جب توجہ کرے گا کون حافظ کدھر الہا یعنی صورتوں کے حروف کی صورتوں کی طرف تو ہو جائیں گے کون وہ حروف کی صورتیں کیا بن جائیں گی کلام مؤلف ترتیب والی کلام بن جائے گی کن سے مؤلف الفاظ مخیلہ سے یا نقوش مرتبہ سے اور جب تلفظ کرے گا حافظ تو ہو جائیں گے وہ حروف کلام مسموع ہم تو یہ سمجھتے ہیں لہذا یہ جو تشبیہ دی ہے ٹھیک نہیں ہے جی ہم نہیں سمجھتے حافظ کی کلام سے مگر ہونا حروف کی صورتوں کا مخزونہ مرتسمہ حافظ کے خیال میں اس حیثیت کے ساتھ کہ جب توجہ کرے گا حافظ حروف کی صورتوں کی طرف تو ہو جائیں گے وہ حروف کلام مؤلف الفاظ مخیلہ سے یا نقوش مترتبہ سے اور جب تلفظ کرے گا حافظ تو ہو جائیں گے وہ حروف کلام مسموع جی یہ بحث آگے کس کی واپس چل واہ ہو واہ نظر آ رہے ہیں اور صفحہ نمبر 175 اللہ تعالی متکلم ہے کلام کے ساتھ وہ کلام اللہ کی صفت وہ نہیں ہے حروف کی جنس سے اور نہ اور وہ کلام جو صفت ہے جو معنی قائم بذات ہے اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کلام منافی ہے کس کے سکوت کے بسم اللہ الرحمن الرحیم باوجود قدرت کے اس پر اور منافی ہے کس کے اور اللہ تعالی متکلم ہے صفت کلام کے ساتھ آمر بھی ہے ناہی بھی ہے مخبر بھی ہے سمجھ آ رہی ہے بچ باقی ساری گلاں پس فرمایا
اور قرآن کلام اللہ تعالی غیر مخلوق ہے. قرآن ایتھے ساری اگے باس چلی ہے جی. سنیں اے شاباش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. واہ واہ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، وہ قرآن لکھا ہوا ہے ہمارے، محفوظ ہے، پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن. دراں حال ہے کہ وہ جو اللہ کی کلام ہے وہ ان کے اندر حلول کرنے والی نہیں ہے. سنیں اے شاباش سے اگو پھر سوال جواب تحقیقات سمجھی. اوہ بسم اللہ. او آخر تے بیان ہو صفحہ نمبر 188. 88 تحقیق یہ ہے کہ لفظ کلام اللہ اسم مشترک ہے، لہذا کلام نفسی بھی حقیقی کلام اللہ ہے، کلام لفظی بھی صرف اضافت کا معنی علیحدہ علیحدہ ہے. دوسرا مذہب بیان کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی لفظ بھی قدیم ہے، لفظ بھی اللہ کی صفت ہے، قائم بذات ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قدیم ہے. سمجھے ہی؟ جس طرح کلام نفسی قدیم ہے، معنی قدیم ہے، اسی طرح لفظ بھی انہوں نے خاص اس کا معنی کیا. سمجھے ہی؟ ہوں اگے چلو یہ صفت مک گئے، تینوں دی بحث کرنی سی. کلام آ گئی، تکوین اگے تیسری ارادہ، پھر اور مسئلے شروع ہوں گے. جی التکوین وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخلیق والایجاد والاحداث والاختراع ونحو ذلك. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. تکوین مذہب اول تکوین میں یہ ہے کہ تکوین صفت ازلیہ حقیقیہ 8ویں صفت ہے. یہ مذہب ہے ماتریدیہ کا اور تابع ہوئے ہیں ان کے ماتن. کون؟ شارع تابع ہیں امام ابو حسن اشعری کے. ماتن اس مسئلے میں تابع ہوئے ہیں کن کے؟ اس لیے تو علیحدہ اس کی بحث کی ہے. کنہوں نے؟ شارع نے کہ ماتن نے؟ وہ مصنف نے گل کرنی تو شارع شرح کرنی اس دی. یار عجیب بندے ہو. سنیں تو تکوین واہو المعنی، یہ جو تکوین ہے ایک تفسیر اگوں آ رہی ہے، یہی معنی ہے تکوین کا، وہ کہ تعبیر کیا جاتا ہے تکوین سے. وہ تکوین کیا ہے؟ فعل ہے، خلق ہے، تخلیق ہے، ایجاد ہے، احداث، اختراع، سنو، ابداع. یہ ساری چیزیں جس سے تعبیر ہوتی ہے نا ان مصدروں کی، وہ ہے تکوین. وہ ہے کیا کہ جی یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تکوین کی بات کرتے ہیں. اور تکوین وہ معنی ہے جس سے تعبیر جو مصنف نے بیان کیا وہ تو آگے آ رہا صفات اللہ تعالی ازلیۃ. جی وہ ایک معنی ہے جس سے تعبیر کیا جاتا ہے فعال کے ساتھ، کہ وہ تکوین فعال ہے اور خلق ہے اور تخلیق ہے اور ایجاد ہے اور احداث ہے اور اختراع ہے اور اس کی مثل سنو اور ابداع. سنیں اے شاباش جی آگے پڑھنا بھائی. فسرو بإخراج المعبود من العدم إلى الوجود. اور تفسیر کی گیا تکوین کی معدوم کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف. یہ تفسیر کی گئی ہے. کیا کہنے؟ اور تفسیر کی گئی ہے تکوین کی معدوم کو نکالنا عدم سے وجود کی طرف. اے شاباش سمجھے ہی؟ جی اور دھیان ہوئے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو تکوین میں مطلب کلام دا معنی کلام سمجھ لو.
یعنی تقریر بحث کلام فی التکوین کی کلام کی تکوین. اب سارے مسئلوں میں کہیں گے کلام فی فلانے مسئلے میں یعنی بھئی وضاحت فلانے مسئلے دی. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا بالتکوین اور یہ معنی ہے وہ معنی کہ تعبیر کیا جاتا اس معنی سے کس کے ساتھ یعنی تکوین اللہ کی وہ صفت ہے جس سے تعبیر کیا جاتا ہے کس کے ساتھ فعال کے ساتھ اگر لگا چل خلق کے ساتھ اور تخلیق کے ساتھ اور ایجاد کے ساتھ اور احداث کے ساتھ اور اختراع کے ساتھ اور اس کی مثل جیسے سنو اور ابتداء. یہ نام ہے تکوین کے باوجود قطع نظر کرنے کے مکون کی خصوصیت سے کس کی مکون کی خصوصیت سے. سارا کو جو بیٹھا نظر آ رہا ہے مکون سنیں اور باوجود قطع نظر کرنے کے معاقت نظر ہاں استغفر اللہ اور معان نظر الیہ خصوصیت کی طرف نظر کریں گے تو پھر اس تکوین کا نام بن جائے گا کیا اور تصویر اور احیاء اور عبادت تخلیق ایجاد احداث اختراع سارے نام بن جائیں گے. سنیں جی وَيُفَسَّرُ بِإِخْرَاجِ الْمَعْدُومِ مِنَ اور توجہ یعنی بنانا معدوم کو بس ختم ہو گیا پس نہیں وارد ہوگا وہ جو ضام کیا گیا او فلسفیانہ کہ اخراج نکالنا تقاضا کرتا ہے ہونا مخرج کا موجود کی ہونا مفرد کا موجود. بھی اخراج کا تو معنی ہے بھی جنہوں کڑنا ہے بھی پہلے ہونے سے تاں کڑنا ہے جی اس واسطے معنی کہتا ہے بھی جعل المعدوم موجودن کہ معدوم کو وجود بنانا موجود بنانا تاکہ وہ اخراج والا معنی جو تھا اس پر جو سوال تھا وہ سوال نہ ہو کیونکہ اخراج کے لیے تو یہ ہے کہ پہلے وہ مخرج کیا ہو تو حالانکہ وہ تو پہلے معدوم ہے اس لیے اخراج کا معنی کیا کیا جعل المعدوم موجود. اور سمجھ لگی. اچھا جی پیچھے دیکھو اگر کتاب وَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يعبر تھلے والی لین وایو ويفسر اے یو عبارو تے یو فسر وچ کی فرق ہے تعبیر اور تفسیر میں کیا فرق ہے اور فرق درمیان ما یو عبارو اور اتنا فرق درمیان اس شے کے کہ تعبیر کی جاتی ہے وہ شے اس سے اور تفسیر کی جاتی ہے یہ ہے کہ اول نام ہے لتلک صفات اور ثانی تعریف ہے اس اول جو ہے نا وہ صفت کے نام ہے کہ اس صفت کو تکوین کو خال تخلیق ایجاد کے ناموں کے ساتھ موسوم کیا جاتا ہے اور جو فساروں سے جو ہے نا تکوین کی تعریف ہو رہی ہے سمجھ آئیے ہاں اور وہ ہوا موجہ من حیث اللغات اور لغت کے اعتبار سے یہ بڑی سونی گل ہے کیونکہ تعبیر ہے کس سے عبور الشے سے اور کسی شے سے گزر جانا اور تفسیر فسر سے اور وہ کشف مستور سے بس ختم ہو گئی اور ان چیزوں سے کہ واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہ ہے کہ اس تعبیر اور تفسیر میں کیا ہے توجہ کرا جائے کیونکہ فعل اور خلق اور اخراج اور ان کی مثل یہ معانی مصدریہ اضافیہ ہیں آج جڑے سارے بیان کیتے نکی نے معانی نہیں ممکن بنانا ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے ان کو اللہ کی صفات نہیں بنا سکتے اولاً اس لیے کہ یہ جو معنی مصدریہ ہوتے ہیں نہیں وجود ان کے لیے بلکہ یہ تو مرید باریہ ہوتے ہیں جی بھئی اللہ نے زید کو پیدا کیا تو وہاں سے تخلیق سمجھ آ رہی ہے تو کیا ہو گئی اور ثانی یعنی اس لیے کہ نئی موصوف کی جاتی شے کس کے ساتھ مگر مضاف آخر کے پائے جانے کے وقت شے موصوف ہوتی ہے کسی اضافت کے ساتھ جب دوسری جانب بھی پائی جائے سنیں جی تخلیق کی نسبت اللہ کی طرف تب ہوگی جب آگے کوئی مخلوق بھی ہو تو پھر درمیان میں یہ تعلق ہوگا کس کا تخلیق کا کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا
بےجماع الوکلا، پس نہیں معقول موصوف ہونا باری تعالیٰ کا اخراج کے ساتھ مگر بے عبدالجلیل وجود وچ بھی آوے تے تاں پتہ لگنا ہے اخراج دا، پس لازم آئے گا کہ یا صفت الہیہ حادث ہو جائے یا مصنوعات قدیم ہو جائے، اور دونوں، تو پس واجب ہے یہ کہ ہو صفت وہ معنی جو ہے مبدا کس کا، لہٰذا اللہ کی جو صفت ہے نا ان سب اضافتوں کا جو مبدا ہے جہاں سے یہ سمجھ آتی ہیں، وہ معنی جو ہے نا وہ اللہ کی صفت ہے، وہ تو وہ باقی آخنا ہے بھی وہ قدرت ارادہ ہے اشریاں، اس آخنا ہے وہ تکوین ہے، وہ جڑا مبدا ہے جی۔ سنیں جی، اے شاباش اور تکوین اور یہی معنی ہے وہ معنی کہ تعبیر کی جاتی اس معنی سے فعل اور خلق اور تخلیق اکلے اور ایجاد اور احداث اور اختراع کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ، اور تفسیر کی جاتی ہے کس کی، تکوین کی، نکالنا معدوم کو عدم سے وجود کی طرف، یعنی جعل المعدوم، بنانا معدوم کو موجود۔ جی بسم اللہ۔ اور وہ معنی ہے کہ تعبیر کی جاتی ہے اس معنی سے فعل اور خلق اور تخلیق اور ایجاد اور احداث اور اختراع اور اس کی مثل کے ساتھ، اور تفسیر کی جاتی ہے تکوین کی، نکالنا معدوم کو عدم سے وجود کی طرح، صفت اللہ تعالی چاہ پینی ہے پرلے ملے دے دے جی۔ اگے صفت اللہ تعالی صبر گپنا اور تیرا انگالا اصلیت، اگے چل صفحہ نمبر 194 تے وهو تكوينه للعالم ولكل جزء من أجزائه لا في الأزل بل لوقت وجوده على حسب علمه وإرادته۔ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ صفت ازلیہ ہے۔ کیا کہ جی؟ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ صفت ازلیہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ تکوین وہ کیا ہے کہ تکوین کرنی اللہ تعالیٰ کی عالم کے لیے جی، اور عالم کی ہر جز کے لیے عالم کے اجزاء سے، ازل میں نہیں بلکہ عالم کے وجود کے وقت میں اللہ کے علم کے مطابق اور اللہ کے ارادے کے مطابق۔ پھر اگے نشلاوے گی وضاحت جی۔ ہن پر صفت اللہ تعالی، صفت اللہ تعالی لاتباق العقل والنقل، اتباق العقل والنقل علی انہ خالق للعالم مکون له۔ تکوین اللہ تعالی کی صفت ہے، صفت اس پر دلیل ہے، اس لیے کہ اول اتباق کی لکھیا معنی اتفاق، عقل اور نقل دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی عالم کا خالق ہے، اللہ تعالی عالم کا مکون ہے۔ کیا کہ جی؟ تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر دلیل کہ عقل اور نقل اس بات پر دونوں متفق ہیں، دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عالم کا خالق ہے، عالم کا مکون ہے۔ پھر ایک باری تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر دلیل کہ عقل اور نقل دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ عالم کا خالق ہے اور عالم کا مکون ہے۔ تے بم تے نہ وم تے اور لام تھلے داخل کر کے بم تے نہ آئے، اطلاق الاسم المشتق علی الشیء من غیر ان یکون ماخذ الاشتقاق وصفا له قائما به۔ اور ادھر منع ہے اسم مشتق کا اطلاق کسی شے پر
بغیر اس کے کہ ہو ماخذ اشتقاق وصف اس شے کی اور قائم اس کے ساتھ نہ ہو تو مشتق کا اطلاق اس پر منع ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر تکویر جس طرح سمع اللہ کی صفت ہے تو اللہ سمیع ہے، بصر صفت ہے تو اللہ، اسی طرح تکوین اگر صفت نہ ہو تو اللہ کو مکون نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کو مکون تب کہیں گے جب مبدا قائم ہوگا۔ مبدا کون؟ تکوین۔ تو ثابت ہو گیا کہ تکوین اللہ کی صفت ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور ممتنع ہے اسم مشتق کا اطلاق شے پر بغیر اس کے کہ وہ ماخذ اشتقاق وصف اس شے کی اور قائم اس شے کے ساتھ۔ یعنی مشتقی کا حمل تب ہوتا ہے کہ جب موضوع کے ساتھ مشتقی کا مبدا قائم ہو۔ اور زید ضارب تب بھی کہیں گے پہلے زید کے ساتھ کیا ہو؟ سنیں جی بھی ہاشم عالم تب بھی کہیں گے کہ پہلے اس کے ساتھ علم کیا ہے، بی بی کھلوتی ہو تو بندے نو عالم کہہ سکتا ہے، یہ تو نہیں نا جی۔ اے گل جی سمجھے ہی ہوں ادھر ویخو بلا بھی بلا بہن بہن او صفات اللہ تعالی جان اس بات کو کہ اہل سنہ مختلف ہیں تکوین کے بارے میں 3 اقوال پر۔ کتنے پر؟ احدھا قول ہے کن کا؟ وہ یہ ہے کہ بے شک صفات حقیقیہ کل حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، سنے جی، اور بہرحال تکوین اشریہ کے نزدیک تکوین پس یہ معنی اضافی ہے جو پیدا ہوتا حادث ہے، معنی اضافی ہے اور یہ لوٹتا ہے اللہ کی صفت۔ اے مطلب ہے وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جب تعلق پکڑا ارادے نے شے کے پھر نکالا اس شے کو قدرت نے عدم سے، پس یہ جو نکالنا ہے یہ ہے وہ شے کہ ظام کیا لوگوں نے اس شے کو کیا۔ آگے سمجھ، یہ اشریہ کا مذہب ہے۔ یہ جو قدرت جو ہے نا جب تعلق پکڑا ارادے نے کسی شے کے تو پھر اللہ کی قدرت نے ارادے کے بعد اللہ کی صفت قدرت نے اس کو عدم سے وجود دیا، وجود آ گیا۔ تو یہ جو عدم سے وجود کی طرف لانا ہے نا اسی کا معنی کرتے ہیں کیا؟ تو پھر یہ تو ایک معنی اضافی ہے جو حادث ہے جو بعد میں پیدا ہوا جی۔ اور وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حادث کا وجود مولوی عبداللہ جدوں پیدا ہویا اندہ جڑا وجود محتاج قدرت اور ارادے کے علاوہ تیسری صفت کی طرف وہ سانو دلیل نال ثابت کر کے دین۔ ایک کنہ دی تقریر ہے؟ اشریت، سمجھا جی کہ بشار ہی پیدا ہوئے نے تے قدرت ارادے تو علاوہ ایک تیسری صفت بھی سی تے تاں پیدا ہوئے نے، سانو درہ دلیل دے واسطے۔ یہ انہوں دی تقریر آگئی کنہ دی؟ اشریت۔ دوسرا مذہب قول ہے امام ابو منصور اور آپ کے اتباع کا، جیسے مصنف رحمہ اللہ کہ 7 صفتیں تو وہ ہیں کہ بے شک تکوین صفت ہے اور تائیں تو مصنف نے بیان کی تھی کہ صفت سامنے کون؟ تکوین۔ سنی ہوں سنیا جے، اس لیے کہ قدرت اللہ کی صفت ہے جو مصححہ ہے مقدور کی، کہ مقدور کو عدم سے وجود میں لانا ٹھیک ہے، اور ارادہ ایک صفت ہے جو ترجیح دیتی ہے شے کے عدم سے وجود میں آنے کو۔ سمجھائیے جی، تصحیح بھی ہو گئی اور ترجیح بھی ہو گئی۔ اور پھر تکوین صفت ہے
تیسری جو اثر کرتی ہے تو شے بالفعل عدم سے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اس تکوین کے لیے تکوین اسماء ہیں بے حسب متعلقات بھی ہیں۔ صفت تکوین کے متعلقات کے اعتبار سے اس کے اسماء ہیں۔ پس اگر تعلق پکڑا صفت تکوین نے رزق دینے کے ساتھ تو اب اس کا نام ترتیب ہے۔ تعلق پکڑا صفت تکوین نے کسی کو زندگی دینے کے ساتھ تو اب صفت تکوین کا نام، اور جننے سارے پیچھے پڑے ہیں جی، سنیں جی، تو یہ تعلقات کی وجہ سے مختلف نام بن گئے جی۔ وقس علیہ، یہ کتنے ہو گئے؟ دو۔ کنیاں صفتاں نے صفات حقیقیہ 7 یا 8ویں کیڑی ہے؟ تکوین۔ اے شاباش، اشاعرہ نہیں مندے واندے نہیں، یہ کہ اضافتے یا حدث ہے، ماتریدیہ کہتے ہیں حقیقی، تسی کون مننا ہے کہ کون ہے؟ اللہ ٹھیک ہے۔ ذوق کیا کہتا ہے جی؟ توجہ، تیسرا مذہب قول ہے بعض آئمہ ماورا النہر کا، ساڑھے انفیاں دا بعض آئمہ ماورا النہر کا کہ ترزیق، احیاء، تخلیق، ایجاد، احداث، اختراع، سنو، ابداع، یہ سارے صفات حقیقیہ ہیں، یہ سارے نہیں ہے رجوع ان سب کا ایک صفت کی طرف جس کا نام تکوین۔ اس کی طرف رجوع نہیں ہے، جس طرح تکوین علیحدہ صفت ہے، یہ بھی سارے پاس اس پر ہو جائیں گی صفات خارجہ انل، اور یہی مذہب ہے باصوفیہ کا۔ سنیں جی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفتیں انگنت ہیں، کتنی انگنت ہیں۔ جٹکیاں لوکاں نو آکھو نا بھی اللہ دیاں صفتاں 7 نے یا 8 نے، مر گئے ہیں۔ اساں تاج تک سنے ہیں اللہ دیاں دا صفتاں انگنت نے، دیکھی پہ آندے نے۔ اوتھے پھر تیسرا مذہب بیان کرنا پڑا جی، سمجھے جی؟ چل بے نکیا او ویکھو کو لیت باقل، اے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ خالق للعالم ہے تے مکون اور ممتنع ہے، اسم مشتق کا اطلاق علی الشیء، یا تفق اس پر او لیت باقل بھی عقل نقل متفق نے ایسے گل ہوتے جی یا اتفق اس پر خالق پر بار صورت معنی کوئی ممتنع اطلاق اسم کا جو مشتق ہو، اطلاق کس پر؟ بغیر اس کے کہ ہو اشتقاق کا ماخذ، جیسے خلق اور وصف اس شے کے لیے قائم اس کے ساتھ، یہ معنی کیتا ہے، یعنی جب تک کوئی صفت کسی کے ساتھ قائم نہیں ہے اس وقت تک مشتقی کا عمل نہیں کر سکتے۔ اس وفی دلالت، اس کلام کی دلالت میں وفی دلالت حاضر الکلام علی کونہ زائدن علی الصفات سب نظر، جی سمجھے بے اس کلام کے دلالت کرنے میں تکوین کے ہونے پر ایک صفت زائد کس پر؟ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ مکون ہے تو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، جی موتی بھی ہے، دیجے پاسو پہلے صفحے تو سارے نہ پڑھو اللہ دے، یہ ساریاں سارے مشتقی ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اگر مشتقی تب ہوتا ہے کہ پہلے مبدا قائم ہو، تو جڑے سجے پاس 99 نا لکھے نے وہ سارے دے اللہ دیاں صفتاں نے، تو پھر پہلے صفت قائم ہوگی تو پھر عمل ہوگا جی، وہ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ آج جننے نا لکھے نے سارے تھلے آخر تک سمجھ آ رہی ہے کہ سارے مشتقی نہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس دلیل سے صرف تکوین خاص کر کے ثابت کرنی یہ نہیں ہوتی، یہ پھر ساریاں ہو جان گی، یہ گل ہے جی،
سمجھے ہی؟ اچھا جی، بندہ 33 سال دا اللہ تعالیٰ نو سیاح کڈا پڑھایا جی، اللہ دی قسم جی کڈیاں جی کمال بالکل تو تا کہ گل جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی اگو ازلیہ تو نہ ہونا ہے نا، چلو جی۔ اور تکوین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی باوجہ متفق ہونے عقل اور نقل کے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ خالق للعالم ہے، مکون للعالم ہے اور ممتنع ہے۔ اسم مشتق کا اطلاق شے پر بغیر اس کے یہ کہ ہو ماخذ اشتقاق وصف اس شے کے قائم اس شے کے ساتھ، اس کے بغیر اتنا اطلاق ٹھیک ہی نہیں ہے جی۔ تکوین صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بوجہ متفق ہونے عقل اور نقل کی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ خالق للعالم ہے، مکون للعالم ہے اور ممتنع ہے اسم مشتق کا اطلاق شے پر بغیر اس کے کہ ہو ماخذ اشتقاق وصف اس شے کی قائم اس شے کے ساتھ۔ بس تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلیہ ہے، حادث نہیں ہے، بلکہ ایتھے تے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں ہیں لیکن یہ جو نا حادث بھی یہ وہ صفات میں سے نہیں ہیں جو حقیقیاں ہیں جی۔ کیا کہ جی تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ازلیہ ہے بے وجوہن، کئی دلائل ہیں اس پر، 4 دلیلاں دیتیاں نے تھے جی سنیں۔ ازلیہ ہے اندل ماتریدیہ حادثہ، سمجھے اے شاباش جی۔ اگو 4 دلیلاں آ رہی ہیں، بین سورہ گل لکھی کہ فرق وجہ اول اور رابع کے درمیان اعتباری ہے، مگر یہ کہ باطل کیا قیام ہا بغیر ہی بالدلیل اور یہاں بالبدات۔ پہلی تے چوتھی دلیل آ رہی بھی قریب قریب ہون گیا جی۔ چلو اگے الاولو انہ یمتنع قیام الحوادث بذاتہ تعالی لما مر۔ اگر تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی نہ ہو تو پھر کیا ہوگی؟ حادث ہوگی، تو پھر لازم آئے گا کہ اللہ محل حوادث ہو۔ اللہ تو پیچھے دلائل کے ذریعے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے ساتھ حدوث قائم نہیں ہے، اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ محل حوادث نہیں ہے جی۔ کیا کہ جی پہلی دلیل کہ اگر تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی نہ ہو تو پھر حادث ہوگی، تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ محل حوادث ہے، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ او بے خدروں بینا بے کہ ازلیاتن بے وجوہن نظر آئی، ایک ان کا یہ کہ ممتنع ہے حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی بوجہ اس کے جو گزر گئی ہے، یعنی دعویٰ کیا تھا بدعت کا کلام کے مبحث میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حدوث قائم ہو، یہ بات منع ہے، یہ بات منع ہے۔ چلو جی منع کرو۔ اور تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلیہ ہے، ثابت ہے کئی وجوہ کے ساتھ۔ اول یہ کہ اگر ازلیہ نہ مانو تو پھر حادث مانو گے۔ اول یہ کہ ممتنع ہے حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بوجہ اس چیز کے جو گزر گئی ہے، اور دعوی بداحت جی۔ اور تکوین اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلیہ ہے، ثابت ہے کئی وجوہ کے ساتھ۔ اول یہ کہ ممتنع ہے حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بوجہ اس کے جو گزر گیا ہے۔ الثانی انہ وصف ذاتہ فی کلامہ الاصلی بانہ الخالق فلو لم یکن فی الازل خالقا لازم الکذب ففی العدول الی المجاز واللازم باطل۔ صبر 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 اور بین استور لکھے ثانی دلیل کا خلاصہ کہ اگر تکوین صفت ازلیہ نہ ہو تو پھر جھوٹ لازم آئے گا،
یا مجاز کی طرف عدول ہوگا بغیر ضرورت کے. حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف عدول ہوتا ہے جب ضرورت ہو. ضرورت نہ ہو تو حقیقت چھوڑ کر مجاز کی طرف عدول نہیں کیا جاتا. اور یہ دونوں باتیں کہ بے کذب لازم ہے یہ بھی باطل ہے، اور حقیقت چھوڑ کر بغیر ضرورت کے مجاز کی طرف عدول یہ بھی. یہ چوتھی دلیل دا دوسری دا خلاصہ اے وے. ہن سنو دوسری دلیل کہ تکوین اللہ کی صفت ازلیہ ہے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موصوف کیا ہے اپنی ذات کو اپنی کلام ازلی میں، اپنی کہ اللہ نے موصوف کیا ہے کہ بے انہو او تھلے خالق کل شے ہے قرآن پاک خالق. تو اللہ نے پچھلے صفحے دے اللہ نے اپنے ذات کو اپنی ازلی کلام میں موصوف کیا کس کے ساتھ؟ خالق کے ساتھ. ہن توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پس اگر اللہ تعالیٰ ازل میں خالق نہ ہو، اللہ تعالیٰ تو پھر یا تو جھوٹ لازم آئے گا کہ اللہ خالق نہیں ہے تو اپنے آپ کو خالق کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت یہ بھی محال اور باطل ہے. یا اللہ ازل میں خالق ہے، عدول کریں گے مجاز کی طرف، عدول کریں گے تو بغیر ضرورت کے مجاز کی طرف عدول بھی باطل ہے. کیا کہ جی او مجاز کے میں او گو اے نال پڑھنا ہے کہ کی معنی کریں گے جی؟ ہاں جی کیا کہ بھائی اگر یہ ہے کہ تکوین اللہ تعالیٰ کی صرف ازلیہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ موصوف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنے کلام ازلی میں کہ وہ خالق ہے. بس اگر اللہ تعالیٰ ازل میں خالق نہ ہو یا تو جھوٹ لازم آئے گا یا مجاز کی طرف عدول لازم آئے گا بغیر ضرورت کے، اور دونوں باتیں نہیں. ہن پڑھ گو اے اجل بس یا پھر یہ معنی کریں گے کہ اللہ ازل میں خالق ہے، یعنی اللہ خالق بنے گا مستقبل میں. یہ مجازی معنی کیا کہ جی یہ جو مجاز کی طرف عدول یہ ہے کہ ذکر تو اب کیا کہ اللہ خالق ہے، مراد مستقبل میں. سمجھے؟ یا او بس یا تعویل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ازل میں خالق و کل شے کا مطلب ہے قادر علی الخلق ہے. کیا ہے؟ یہ مجازی معنی کر رہے ہیں. کیا کہ جی یا شے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ازل میں خالق ہے، معنی ہے کہ قادر علی الخلق من غیر. یہ عدول کے متعلق حقیقت حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہیں، اس کے باوجود مجاز کی طرف عدول یہ باطل ہے جی بغیر ضرورت. ہاں نا حقیقت متعذر نہیں، اس کے باوجود مجاز کی طرف باطل ہے. اور سمجھے ہی اللہ انه لو جاز اطلاق الخالق علیہ بمعنى القادر علی الخلق لجاز اطلاق كل ما يقدر هو علیہ من الاعراض علیہ. یہ گل پیچھے بھی گزری. اللہ بمعنی مع بھی ایک اور سوال، یہ وجہ ثانی للرد علی التاویل ثانی کہ علاوہ عظیم اگر خالق کا اطلاق اگر جائز ہو خالق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بئی معنی کہ اللہ خلق پر قادر ہے، کہ اللہ جن کی خلق پر اس اعتبار سے اللہ کو کہنا ٹھیک ہے، تو پھر البتہ جائز ہوگا اطلاق تمام ان کا کہ قادر ہے اللہ ان پر ما کون آراز، جائز ہوگا اطلاق اللہ پر. اب جتنے آراز پر اللہ کو قدرت ہے، جتنے پھر سب کا اطلاق اللہ پر ٹھیک ہونا چاہیے، حالانکہ ٹھیک نہیں. یہ پیچھے گزر گئی ہے. کیا جی
علاوازی آوازی اگر جائز ہو خالق کا اطلاق اللہ پر بمانا، کہ اللہ تعالیٰ خلق پر قادر ہے، اگر خالق کا معنی یہ ہے کہ اللہ خلق پر قادر ہے، قادر ہے، تو پھر جائز ہوگا اطلاق ہر اس کا ہر اس چیز کا کہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس شے پر، اس کا اطلاق ٹھیک ہوگا اللہ پر۔ وہ کون؟ ما یقدرو یعنی آراز، یعنی ہوں شرح پڑھ ساری تو پھر تیرے پوے دماغ وچ بسم اللہ او بے خدرو جی۔ اوسانی ہاں نظر آئی کہ انہو کہ اللہ تعالیٰ نے موصوف کیا اپنی ذات کو اپنی نام نسلی میں بہی طور کے اللہ، اور دلیل کا قول تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خالق کل شیء، خالق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس اگر نہ ہو اللہ تعالیٰ ازل میں خالق تو لازم آئے گا یا عدول کدھر، مجاز کی طرف، وہ کیا معنی کریں گے؟ یعنی خالق مستقبل میں، یا معنی کریں گے کہ قادر علی الخلق، لیکن یہ عدول بغیر تاثر حقیقت کے حقیقت کے تعذر کے بغیر۔ اس میں اشارہ ہے جواب بین کے رد کی طرف، وہ کہ ذکر کیا دونوں نے اشاعرہ، ذکر کیا دونوں کو اشاعرہ نے اس دلیل سے جی، اے بھئی اشاعرہ نے نا اس دلیل جو دوسری ہے ایندہ انہاں کیتا رد دو، تو انہاں دونوں دا اتھے جواب آ گیا، وہ کی آکھیا احدہما، سنا جی، ایک یہ ہے کہ انہو مجاز، کہ یہ جو اللہ نے ازل میں اپنے آپ کو خالق کہا ہے یہ مجاز ہے نظر کرتے ہوئے کدھر، یہ تعویل ہے کن کی، لہذا اس کا رد آ گیا، اس کا وہ امام غزالی دا رد کر دیتا نے، اوئے پھر بھی چھڑ دیتا نے، مولویوں پہ جو اوئے۔ اچھا جی، یہ سارا دن دیا کچھ ہوتا ہے۔ قالا انہوں نے فرمایا ہے ما کون ہی خالقن فی الازل انہو سیخلق، یہ توجیہ کی کنہوں نے امام کہ بھی اللہ تعالی ازل میں خالق ہے، بہی مانا کہ اللہ مستقبل میں پیدا کرے گا۔ دوسرا ان کا سوال کہ وہ گیا کہ قادر علی الخلق، یہ مانا ہے کہ اللہ ازل میں خالق ہے، مانا یہ ہے کہ اللہ کو اللہ قادر ہے خلق پر، بخلق پر اللہ کو قدرت ہے۔ یہ تعویل ہے صاحب جمع الجوامع کی جی، انہوں نے کہا ہے کہ ازلیت جی اسم الخالق راجع کدھر، نہ کہ فعل کی طرف، پس خالق وہ ہے کہ جس کے لیے نہ یہ کہ وہ بالفعل موصوف ہو کس کے ساتھ، خلق کے ساتھ، حاصل رد کا یہ ہے کہ یہ دونوں معنی عدول ہیں کدھر سے، حقیقت سے مجاز کی طرف، مجاز کی طرف، اور یہ نہیں جائز ہوتے مگر، حقیقت کے تاثیر کے بغیر، اور یہاں کوئی تعذر کیوں، واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ خلق اللہ کی نظریہ ہو، آگے سمجھے، وہ تکوین صرف کیا ہو، ازلیہ ہو، تو ازلیہ مانے تو اب تو جو ہے نا اس میں کوئی تعذر نہیں ہے جی، لہٰذا یہ مجاز کی طرف رجوع نہیں کریں گے، گل مک گئی۔ اگے تیسری بجا رہی ہوں، مانا کر کتوں جی، او کیڑی شرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاز آیت، ہاں جاز اطلاق الخالق علیہ بمانا، ایمان القادر علی الخلق، اگر یہ جائز ہے تو پھر بھئی اگر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خلق پر قادر ہے، اس اعتبار سے اللہ کو خالق کہنا اگر جائز ہے کہ اللہ خلق پر قدرت رکھتا ہے، لہذا اللہ کو خالق کہنا جائز ہے، تو پھر جائز ہوگا اطلاق کل اس کا کہ یک دیرو اللہ قدرت رکھتا اس پر، سنیں جی، اطلاق اللہ پر کن سے، آراز سے، ہن دیکھ، لہذا جائز ہوگا نعوذ باللہ اسود کا اطلاق کس پر، کیوں اللہ تعالیٰ کو،
قدرت ہے سوال پر آگے سمجھ ایشا بس ہے اس پر سوال کیا گیا ہے کہ محض جائز ہوتا ہے انہ یجوز ہو یہ کہ نہیں ممتنع اطلاق لغتاً لیکن ممتنع ہے چونکہ اذن شرعی نہیں ہے اذن کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں جی اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ بھئی اہل لغت بھی تو نہیں بولتے کیونکہ جو رنگ ریز ہے کون انہیں کپڑے نو کالا رنگ دیتا ہے کہ کوئی نہیں رتا رنگ تے اے کپڑے نو کالے رنگ تے نو قدرت ہے رتا رنگ دینے دے کوئی نہیں تو پھر رنگ ریز نو اسود بھی آکھو احمر بھی آکھو حالانکہ لغتاً یہ نہیں کہہ سکتے یہ کہہ سکتے ہیں بھائی جڑا رنگ کرنے والا نو آکھو رتا ہے بھئی رتا کپڑا رنگ کیتا ہے تو ہونے رتا ہو گیا کالا کپڑا کیتا تو ہونے چٹا کپڑا کیتا تو ہونے ابیض ہو گیا یہ ہے لغتاً نہیں بول سکتے اس پر حالانکہ اس کو قدرت تو ہے یہ کام کرنے پر جی ہوں چل منع کرو بسم اللہ ثانی یہ کہ موصوف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنی کلام ازلی میں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے او خالق و کل شے بسم اللہ الرحمن پس اگر نہ ہو اللہ تعالیٰ ازل میں خالق تو لازم آئے گا کذب یا عدول مجاز کی طرف کذب ہے نا بھی اللہ تعالیٰ خالق ازل میں چونکہ بھئی اگر نہ مانو کہ بھئی وہ بے صفت تکوین اللہ کی صفت ہے تو پھر خالق و خلق ہوا خلق و تخلیق یہ سارے تکوین کے نام ہیں کس کے تکوین کے نام ہیں سارے تو اگر اللہ تعالیٰ ازل میں خالق نہیں ہے تو موصوف کیا ہے تو ہے نہیں ہے تو کیا ہوگا پھر تو ماننے پڑے گا کہ اللہ کے صرف تکوین ہے جی یہ یا عدول لازم آئے گا مجاز کی طرف اور یہ لازم باطل ہے اب وہ جو عدول کرنا ہے مجاز کی طرف وہ کس طرح یعنی خالق فی ما یستقبل یعنی اللہ ازل میں خالق ہے یعنی مستقبل میں خالق ہے یا اللہ تعالیٰ قادر ہے خلق پر یعنی اللہ تعالیٰ ازل میں خالق ہے یعنی خلق پر قدرت ہے یہ توجیہ کریں گے لیکن یہ جو مجاز کی طرف عدول کریں گے بغیر حقیقت کے متاثر ہونے کے اندہ معنی کر اگلا معنی پھر کریے شابہ شابہ ٹرو جی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اپنی کلام اصلی میں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے بس اگر نہ ہو اللہ تعالیٰ اصل میں خالق تو لازم آئے گا جھوٹ یا لازم آئے گا عدول مجاز کی طرف اور لازم باطل ہے یعنی خالق اے مجازی معنی کیا کریں گے یہ خالق فیما یستقبل یا قادر ہے مخلوق پر یا قادر علی الخلق یہ معنی کریں گے بغیر یعنی یہ جو عدول ہے یہ حقیقت کے متاثر ہونے کے یہ تو ٹھیک نہیں ہے علاوہ عظیم اگر جائز ہو خالق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بمعنی قادر علی الخلق کے یہ معنی ہو تو پھر اللہ جس پر بھی قادر ہے پھر موصوف کر سکتے ہیں تو البتہ جائز ہوگا اطلاق ہر اس شے کا کہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر یعنی آراز تو جائز ہوگا اطلاق علیہ اللہ تعالیٰ پر جی کہ اگر جائز ہو خالق کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بمعنی قادر علی القلب کے ساتھ تو جائز ہوگا البتہ جائز ہوگا اطلاق ہر اس شے کا کہ قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس شے پر آراز سے اس کا اطلاق جائز ہوگا اللہ تعالیٰ پر جی الثالث شبہ شبہ و یلزم
حالة تكوين العالم مع أنه مشاهد وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث والإحداث وفيه تعطيل الثاني. چلو جی اور توجہ تیسری دلیل اور بین السطور حاصل ہو کہ اگر تکوین کیا ہو حادث ہو تو لازم آئے گا عالم کی تکوین کا محال ہونا یا لازم آئے گا ثانے کی تعطیل کہ ثانے کو دخل کو نہیں اس میں جی اور یہ دونوں باتیں محال ہیں جی تیسری دلیل کہ تکوین اللہ کی صفت ازلیہ ہے صفت ازلیہ یہ ازلیہ پر دلیلیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تکوین ازلی نہ ہو تو پھر کیا ہوگی تو ضروری ہے حدث کے لیے محدث پھر اس جو حادث ہے اس کا کوئی محدث ہوگا اب دو صورتیں یا تو تکوین آخر کے ساتھ عدم سے وجود میں آئے گی یا تکوین آخر کے بغیر یا کیا کہے تیسری دلیل کہ تکوین صفت ازلیہ ہے حادث نہیں ہے اس لیے کہ اگر کیا ہو تکوین حادث ہو تو پھر ضروری ہے حدث کے لیے محدث سے پھر یا تو یہ تکوین بھئی حادث جو عدم سے وجود میں آئی ہے تو تکوین آخر کے ساتھ آئی ہے یا بغیر تکوین آخر کے اگر تکوین آخر کے ساتھ آئی ہے تو پھر ہم اس تکوین میں کلام کریں گے اگر اس کو مان لو کہ وہ ازلی ہے تو ساڑھا ہی تو مدعا ہے جی اگر کہو گے کہ وہ بھی حادث ہے تو پھر آگے تیسری میں بات چلائیں گے تو یہ کیا لازم آ جائے گا تو تسلسل تو محال ہے جی آگے سمجھ کیا کہ جی اگر وہ تکوین آخر کے ساتھ آئی ہے عدم سے وجود میں آئی ہے تو پھر دوسری تکوین میں کلام کریں گے وہ اگر ازلی ہے تو بات ختم تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ تکوین صفت ازلی ہے اگر کہتے ہو کہ دوسری تکوین بھی حادث ہے تو پھر اس کے لیے اور محدث چاہیے وہ تیسری تکوین کے ساتھ تیسری چوتھی کے ساتھ تو کیا لازم آ جائے گا اور یہ تو دلیل پیچھے آ گئی ہے جی ایک اور دھیان کریں جب یہ تکوین آخر کے ساتھ ہو نا پھر وہ تکوین ثالث کے ساتھ رابع کے ساتھ تو کیا لازم آئے گا تسلسل لازم تسلسل بس اور دوسری بات یہ لازم آئے گی اور لازم آ جائے گا اس سے جب تکوین کیا ہوگی تکوین حادث ہو تو اب وہ آپ پہلے وجود میں آئے گی تو عبدالجلیل بعد میں بنے گا جی تو لازم آئے گا تکوین کے حادث ہونے سے عالم کی تکوین کا محال ہونا عالم کی تکوین کا محال ہونا کہ پہلے وہ تکوین تو وجود میں آئے جس سے آگے سارے عدم سے وجود میں آئیں گے تو اب عالم کی تکوین کا محال ہونا لازم آئے گا بھی کائنات میں شاہی کو نہیں حالانکہ میں ویکھ لو 1.5 مان دے مولوی اسلم صاحب یہاں پہ سامنے بیٹھے نے جی مشاہد نے جی اے مطلب ہے 1.5 تو تاج 60 کلو پھر تو وزن 60 تو بھی دگنا ہوئے پھر تو نہیں نا 1.5 مان دے پھر چوکھے ہوئے ہاں جی شابت اور 1.5 مان کا خزر ہونا ہے جی اور لازم آئے گا اس سے کہ تکوین جو ہے یہ حادث ہے اگر تکوین کو حادث مانے تو پھر پہلے تکوین وجود میں آئے گی پھر عالم وجود میں آئے گا تو لازم آئے گا تکوین کے حادث ہونے سے عالم کی تکوین کا محال ہونا لازم آئے گا باوجود ہے کہ عالم مشاہد ہے مشابہ نہیں پہ ساری حرشت تھوڑے سامنے موجود ہے یار جی سمجھے ہی ایک گل وَإِمَّا بِدُونِهِ یا جو تکوین حادث ہے یہ وجود میں آئی ہے تکوین آخر کے بغیر یہ وجود میں آئی ہے تکوین آخر کے کہ اس کو مکون کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مستغنی ہو جائے گا حادث محدث سے اور محدث کے احداث سے کہ اس کو کوئی پیدا کرے اور اس احداث پیدا کرنا محدث کے احداث سے عالم کا حادث کیا ہو جائے گا مستغنی ہو جائے تو جب حادث مستغنی ہو گیا اپنے پیدا ہونے میں محدث کا محتاج نہ رہا تو جو ثانے اس کی تعطیل لازم آ گئی میں ثانے نے تو کائنات کے معاملات کرنے ہیں تو جب یہ سارے خود ہو رہے ہیں تو ثانے کی تعطیل لازم تو نعوذ باللہ یہ بھی باطل ہے محال ہے جی
کہ اللہ کو معطل کہنا یہ محال ہے جی، کفر ہے جی. جی کیا کہ جی اور اگر تکوین حادث ہو تو تکوین کے بغیر یعنی خود بھی عدم سے وجود میں آ گئی ہے تکوین آخر کے بغیر، اے بلا تکوین بل یتکون بہ، خود وجود میں آ گئی ہے تو پھر مستغنی ہو گیا حادث کس سے؟ محدث سے اور محدث کے احداث دونوں سے کیا ہو گیا؟ مستغنی ہو جب مستغنی ہو گیا تو پھر اس میں کیا ہے؟ کی تعدیل ہے. اے شاباسی او بے خود رو ثالثھا انہ لو کان تکوین حادثا، پس یا یہ کہ ہوگی وہ تکوین اس لیے کہ حادث محتاج ہوتا ہے موجد کے، ایجاد کی طرف. ویسے تو ہو نہیں سکتا، خام خواہ تکوین آخر کی طرف محتاج ہوگی. یہ دلیل ہے تو کیوں محتاج ہوگی؟ اس لیے کہ حادث محتاج ہوتا ہے کدھر؟ موجد کے، ایجاد کی طرف. تو بس لازم آئے گا. تسلسل اس لیے کہ ہم نقل کریں گے کلام تکوین ثانی کی طرف اور وہ بھی حادث ہے. پھر نقل کریں گے کلام تکوین ثالث کی وحلما. بس اور یہ تو اور یہاں دوسری خرابی اور لازم آئے گا اس سے محال ہونا عالم کی، اس لیے کہ عالم کا وجود ہو جائے گا موقوف تکوینات، کیونکہ تسلسل جو ہو گیا ہے کن پر موقوف ہے؟ تکوینات غیر اور وجود ان کا محال ہے. جو تکوینات غیر متناہیہ پر موقوف ہونا تو غیر متناہیہ ہوں گی تو وہ وجود میں آئے گا، تو لہٰذا اس کا وجود کیا ہو گیا؟ بس اسی طرح تو تکوینات غیر متناہیہ کا وجود محال ہے، تو جو ان پر موقوف ہے کون؟ عالم، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باوجود اس بات کے کہ عالم ہوں سے مشاہدہ پہ کر دو کہ پیر بیٹھے نے ساڈے جی، و اما بدون موجود ہیں تو بیٹھے نے جی، و اما بدون ہی اے بلا بلکہ یتکونو، تو پس مستغنی ہو گیا حادث، یعنی حادث مراد تکوین کس سے؟ محدث اور احداث اور اس میں ثانی کی تعدیل ہے. اس لیے کہ جب جائز ہے پیدا ہونا ایک حادث کا، کس کا؟ تکوین کا بغیر، تو پھر لازم ہے جواز اس کا ساری کائنات میں بھی. جب ایک بغیر محدث تو پیدا ہو سکتا ساری کائنات بھی ہو سکتی، جائز ہے جی. سنیں جی تو پس نہ باقی رہ گئی حاجت تے اے تاز ٹلی یاد میں سے ہے صف ساتا کیڈی چھڈی جے بڑا کے جی. اچھا جی او جواب اشریاں دی طرفوں جواب دیا گیا سے بے وجہین دو، ایک ان کا وہ یہ ہے کہ تکوین جو ہے وہ اس کا اگاں گل ٹری کوئی نہیں، پس تکوین مکون ہے بے تکوین ہوا تو گل مک گئی، اور نہیں مخفی کہ یہ جو کلام کی ہے اشریوں نے اندہ کوئی حاصل نہیں ہے، اندہ کوئی یہ تو بھی ساڈے حضرت صاحب نے آکھیا سی اس تو پیچھے اگے ہٹ نہیں سکتے ہیں جی، پاویں کھانے چ پوے تو پاویں نہ پوے، حضرت صاحب آکھی اور سمجھے ہی. ایک اور باطل کرتا ہے اس کو وہ کان قریب ذکر کریں گے کہ تکوین یہ مکون کا اور بدی سے ہے کہ اثر مؤثر کا، اور جواب دیا گیا بائیں طور کے اے نیت کا معنی یہ اوشریوں کی طرف سے کہ نہیں ہے خارج میں مگر مکون، اور بہرحال تکوین تو پس اس پر نہیں محتاجی کدھر، یہ ان کی طرف سے کہ وہ نسبتیں مانتے ہیں. دوسرا سوال ثانی کہ نفس تکوین وہ جو کہ صفت ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی، اولاً وہ بے وجود وہ وجود نفسی ہے، وہ خود ہے، وہ خود موجود ہے، جو صفت ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. تو کہ گالی نہ چلی تسلسل بناؤ کیویں بنے گا جی، تو سمجھے ہی یہ مطلب جی. پھر بے وجود
شاباش. لہذا استحالہ کوئی نہیں کہ شے کی ذات کی سبقت میں کس پر؟ اپنے وجود پر. سبق ذاتی مثال دیں دینی جیسا کہ آراز کا قیام اپنے مقدم ہوتا ہے، آراز کے وجود پر تقدم ذاتی صرف ہوتا ہے، زمانی نہیں، بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ عرض کا جو محل ہوتا ہے وہ عرض کے لیے وہ پیچھے باس گزر گئی ساری، اور تقوم جو ہے وہ مقدم ہوتا ہے کس پر؟ وجود پر بالذات متقون. پس اس پر قیام تکوین کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مقدم ہوگا تکوین کے وجود پر. پس جائز ہے یہ کہ ہو وہ مرتبہ مقدمہ میں متعلق اپنے مرتبہ ثانیہ میں، اگرچہ نہیں ہے وہاں تقدم بالزمان، لیکن اس پر عبارت کیا گیا کہ ہونا شے کا بھی تکوین اپنے آپ کی علت بنے. یہ کیا ہے؟ جو کہ نہیں سنا جا سکتا. اور اس بات ثانے کا جو دروازہ ہے یہ تو بند ہو جائے گا. جی سمجھیے گل. اے شاباش سے تیسری دلیل یہ کہ اگر ہو تکوین حادث پس یا ہوگی تکوین آخر کے ساتھ، پھر اگے پس لازم آئے گا تسلسل، حالانکہ تسلسل محال ہے. تو اس گل بچ بھی لازم آئے گا، اور لازم آئے گا اس سے عالم کی تکوین کا محال ہونا. او اشیت بڑی اس واسطے کہ اب عالم کی تکوین موقوف ہوگی تکوینات غیر متناہیہ پر. تو غیر متناہیہ تو وجود میں آتے ہی نہیں، جو وجود میں آئیں گے وہ تو متناہی ہو جائیں گے، غیر متناہی تو رہیں گے تب کہ سارے وجود میں نہ آئیں. جی باوجود اس بات کے کہ عالم مشاہد ہے، سمجھے ہی، اور یا تکوین آخر کے بغیر یعنی وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو پس مستغنی ہو گیا حادث محدث سے اور احداث سے، اور اس استغنا میں ثانے کی تعطیل ہے جو محال ہے. جی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہو تکوین حادث پس یا ہوگی تکوین آخر کے ساتھ، پس لازم آئے گا تسلسل، حالانکہ یہ محال ہے، اور لازم آئے گا اس سے عالم کی تکوین کا محال ہونا باوجود کہ عالم مشاہد ہے، یا تکوین آخر کے بغیر. پس مستغنی ہو جائے گا محدث اور احداث سے، اور اس میں ثانے کی تعطیل ہے.